البلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن. يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن. في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و علی ابراہیم علی العالمین. بے شک اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا، منتخب فرمایا آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہانوں پر. آگے جا کے واضح ہو جائے گا کہ یہ عمران جو ہیں یہ حضرت مریم سلام علیہا کا والد ہیں، اور مراد اس سے کون ہے؟ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ. بے شک اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام جہانوں میں سے. ذریۃ بعضھا من بعض، یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. اذ قالت امرأۃ عمران، یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا، یعنی عیسائیوں کے ہاں اس کا نام الزبتھ ہے، حضرت مریم کی والدہ، کیا کہا؟ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. ہمارے استاد قرآن اکیڈمی لاہور میں مولانا الطاف الرحمان بنوی صاحب بتایا کرتے تھے کہ ان کے والد صاحب جو بہت بڑے عالم تھے خود بھی، انہیں کہا تھا کہ میں نے تمہاری کمائی نہیں کھانی. یعنی انہیں اپنے بیٹوں میں سے مولانا الطاف الرحمان صاحب کو دین کے لیے وقف کر دیا تھا، اور انڈیکیشن کیا تھی کہ میں نے تمہاری کمائی نہیں کھانی، تم دنیاوی جو بھی عزائم ہیں اور دنیا میں آگے بڑھنا ہے اس سے دور رہو گے، دین کے ہو کر رہو گے. ایسے ہی اہل کتاب کے ہاں، یہودیوں کے ہاں یہ تصور پایا جاتا تھا کہ کسی بچے کو مسجد کی نظر کر دیا جاتا تھا اور اس کو دنیا کے جھمیلوں سے آزاد کر دیا جاتا تھا. تو جب حضرت مریم کی والدہ عمران کی بیوی حضرت مریم کے ساتھ حاملہ ہوئیں تو انہوں نے بھی وہ نظر مانی جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے. ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، ربا جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، یعنی وہ بچہ جو میرے پیٹ میں ہے، میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، محررن آزاد کرتے ہوئے دنیاوی جمیلوں سے، فتقبل منی، پس تو میری طرف سے یہ نذرانہ قبول فرما. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے. فلما وضعت قالت ربی انی وضعتها انثی، لیکن جب انہوں نے ڈیلیوری کی تو کہنے لگی اوہو ربا میں نے تو بیٹی کو جنم دے دیا ہے. واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ جو وہ جننے والی تھیں. ولیس الذکر کالانثی، اور نہیں ہے یہ کہ کوئی لڑکا اس لڑکی جیسا، نہیں ہے کوئی بھی لڑکا اس لڑکی جیسا. وانی سمیتھا مریم، یہ جو درمیان میں کیپشن ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ حضرت مریم جیسا کوئی لڑکا بھی نہیں ہے. یہ ہے تو لڑکی لیکن کوئی لڑکا بھی اس کا مقابلہ نہیں کرتا. وانی سمیتھا مریم، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. وانی اعوذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اور میں اے اللہ، اے میرے رب، اس کو اور اس کی اولاد کو، یعنی مریم اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی. یہ نام الفاظ یاد کر لیجئے. اپنی اولاد کو دعا دینے کے لیے شاید اس سے بہتر دعا نہیں ہو سکتی کہ اللہ میں اس بچے کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں. فتقبلها ربها بقبول حسن. اب قرآن مجید میں رجسٹر ہو رہی ہے یہ بات کہ رب العالمین نے، ان کی رب نے ان کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا. وانبتها نباتا حسنا، اور ان کو بہترین انداز سے پروان چڑھایا. وکفلها زکریا، اور ان کا کفیل زکریا کو بنایا، سرپرست زکریا کو بنایا. اب ہیکل کے اندر، مسجد کے اندر بہت سے پریسٹ تھے، بہت سے اس کے ذمہ دار تھے. انہی میں حضرت زکریا بھی تھے جو اللہ کے نبی بھی تھے، اور یہ حضرت مریم کے خالو تھے. آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بچپن میں ایک مرتبہ شام کے سفر پر گئے تھے تو ایک راہب نے، عیسائی راہب نے آپ کو پہچانا تھا.
اور ابو طالب سے کہا تھا کہ اس بچے کی حفاظت کرنا، اسے واپس لے جاؤ ورنہ یہودی اسے دیکھ کر پہچان لیں گے اور اس کو نقصان پہنچائیں گے۔ ایسے ہی وہ تمام جو پریسٹ تھے ہیکل کے، مسجد کے، ان سب کو اس بچی میں نورانیت نظر آ رہی تھی کہ بچی بڑی خاص ہے، اللہ کی محبوب بچی ہے، پہنچی ہوئی بچی ہے، لہذا ہر ایک نے خواہش ظاہر کی کہ اس کا سرپرست میں بنوں۔ لہذا ہیکل کے اندر قرہ ڈالا گیا اور وہ قرہ حضرت زکریا کے نام نکلا، وکفلھا زکریا، اور زکریا کو ان کی سرپرستی حاصل ہوئی۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، اب چونکہ پورے ہیکل میں، پوری مسجد میں یہ واحد بچی تھی پڑھنے والی، دین کا علم حاصل کرنے والی، لہذا ان کو ایک سیپریٹ چیمبر دیا گیا جو لاکڈ ہوتا تھا، اور حضرت زکریا کے پاس اس کی چابی تھی۔ وہ روزانہ یعنی جو بھی واعظ ہوتے تھے وہ تو پردے میں بیٹھ کے سن لیتی تھی، لیکن حضرت زکریا روزانہ لاک کھول کر ان سے جا کر خیر خیریت بھی دریافت کر کے آتی تھی۔ اب یہاں اس میں ایک کیفیت بیان کی جا رہی ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، ہر مرتبہ جب زکریا علیہ السلام ان کے چیمبر میں جاتے تو وہاں پر تازہ رزق پاتے، تازہ پھل پاتے۔ ایک دن ان سے رہا نہ گیا، انہوں نے کہا یا مریم انا لک ھذا، مریم یہ سب کچھ تمہارے پاس کہاں سے آ جاتا ہے؟ قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم نے بڑی شوخی سے کہا یہ سب اللہ کے پاس سے آتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حد و حساب عطا فرماتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، ادھر حضرت زکریا علیہ السلام پہلے سے بے اولاد تھے، ان کی بیوی بانجھ تھی، یعنی جوانی میں بھی کوئی بچہ پروڈیوس نہیں کر سکی تھی، اب تو وہ بھی بوڑھی ہو گئی تھی اور یہ خود بھی بوڑھے ہو گئے تھے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اس موقع پر زکریا نے اپنے رب کو پکارا، قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، ربا اپنے پاس سے تو بھی مجھے پاک اولاد عطا کرتے۔ یعنی اپنے پاس سے کیوں کہا؟ خاص طور پر کہ جو موروثی حالات ہیں ان میں تو اب کوئی امکان نہیں ہے بچہ کے پیدا ہونے کا، لیکن تیرے کے پاس تو سب کچھ ہے، تو اپنے پاس سے دے دے۔ انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، تو ان کی چیمبر میں، ان کے حجرے میں فرشتوں نے انہیں پکارا، وهو قائم یصلی فی المحراب، جبکہ وہ اپنے حجرے میں نماز ادا کر رہے تھے۔ کیا پکارا؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے، یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ کے کلمے کی، وسیدن، اور سردار ہوگا، وحصورن، انتہائی پاک باز ہوگا، ونبی من الصالحین، اور نبی ہوگا اور نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ قال ربی انا یکون لی ولد، اب دعا تو خود مانگی تھی لیکن جب خوشخبری ملی تو ایک دم یعنی سائملٹینیس ریئیکشن، انسٹنٹینیس ریئیکشن جو ہے وہ کیا ہوا ہے؟ ربی انا یکون لی غلام، میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ وقد بلغنی الکبر، جبکہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، وامراتی عاقر، اور میری بیوی پہلے سے بانجھ ہے۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، فرشتے نے کہا کہ یوں ہی اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ قال ربی اجعل لی آیہ، حضرت زکریا نے کہا ربا پھر مجھے کوئی نشانی بھی دے۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس، فرشتے نے کہا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو لوگوں سے کلام نہ کر سکے گا ثلاثۃ ایام، 3 دن تک، الا رمزا، مگر اشارے سے۔ واذکر ربک کثیرا فسبح بالعشی والابکار، اور اپنے رب کو بہت زیادہ یاد کر اور صبح شام اس کی تسبیح کر۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کر لیا ہے اور آپ کو پاک کر دیا ہے اور آپ کو منتخب کر لیا ہے تمام جہانوں کی عورتوں میں سے۔ یا مریم اقنتی لربی کی واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کے سامنے دست بستہ کھڑی ہو جا، اس کی فرما برداری اختیار کر، واسجدی، سجدہ کر اس کے لیے، وارکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔
ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ ہوا کیا تھا کہ نجران عیسائیوں کا گڑھ تھا، یمن میں واقع ایک جگہ ہے، یہاں سے ایک وفد آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اس کے لیے ڈی بریف کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہے، حضرت مریم کون ہے، اور کیسے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، البتہ اللہ تعالیٰ کے خاص کلمہ کن سے وجود میں آئے۔ اس کے لیے یہ آیات نازل ہوئیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح تیار کیا گیا کہ آپ نے ان سے کیسے گفتگو کرنی ہے اور کیسے یہ ثابت کرنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اب اس کا بیان آ رہا ہے۔ عیسائیوں کا تصور پہلے سمجھ لیجئے کہ وہ کیا ہے، کہ عیسائیوں کا تصور یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور ان میں مختلف فرقے ہیں۔ کچھ کے نزدیک جو ٹرینٹی یا تثلیث ہے وہ یہ ہے کہ گاڈ دا فادر، جیزس دا سن آف گاڈ، اللہ باپ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور میری دا مدر آف گاڈ سن، مریم اللہ کے بیٹے کی ماں ہے۔ حضرت مریم کو اللہ کی بیوی قرار نہیں دیتے وہ، کچھ جو ہیں وہ حضرت مریم کی بجائے تیسرا خدا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اگرچہ واضح الفاظ میں وہ یہ نہیں کہتے، لیکن حضرت مریم کو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے کا مطلب کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے کسی انسان کے ساتھ کانٹیکٹ کے نتیجے میں تو نہیں، معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کانٹیکٹ کے نتیجے میں واقع ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑی گستاخی ہے اللہ تعالیٰ کی جناب میں بھی اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی شان میں بھی۔ عام تصور عیسائیوں کے ہاں یہ پایا جاتا ہے کہ یوسف نجار بڑھئی کو کہتے ہیں، وہ منگیتر تھا حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا عیسائیوں کی ورشن کے مطابق، اور وہ یعنی بٹوین دا لائنز یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم اور یوسف نجار کے درمیان کوئی غلط تعلق قائم کرنے سے پیدا ہوئے تھے۔ اب ان آیات کو پڑھتے ہوئے یہ ساری بات اگر بیک گراؤنڈ میں رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مریم سلام علیہا کی صفائی بیان کرنا چاہتا ہے اور ان کی عظمت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تو نہیں تھے لیکن اللہ تعالیٰ کا کلمہ تھے۔ کلمہ حکم اللہ کا، ورڈکٹ اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہو جا، وہ ہو گیا۔ ایک وقت وہ تھا کہ اس کائنات کو کوئی وجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے یہ کائنات وجود میں آئی۔ پرسوں ذکر آیا تھا کہ بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ اس کائنات کا نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے۔ کیسے نئے سرے سے پیدا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو پیدا ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ پوری کائنات پیدا ہو سکتی ہے، تو کسی خاتون کے پیٹ میں کوئی حمل کیوں نہیں ٹھہر سکتا اللہ تعالیٰ کے حکم سے؟ یہ سیدھی سی بات ہے جس کو عیسائی یا یہودی یا سمجھ نہیں پاتے یا سمجھنا نہیں پاتے، ورنہ بات بڑی سیدھی ہے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے نبی یہ وہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، اور آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب یہودی علماء پریس اپنے قلم پھینک رہے تھے قرآن اندازی کے لیے کہ ایہم یکفل مریم، کہ کون ان میں سے مریم کی کفالت کرے گا۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے اس وقت بھی آپ پاس موجود نہیں تھے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم، یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی جانب سے ایک کلمہ کی خوشخبری دیتا ہے، ایک حکم کی خوشخبری دیتا ہے۔
مراد کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا. وجیہن فی الدنیا، وہ دنیا میں بھی باوقار ہوگا، وفی الآخرت، اور آخرت میں بھی، ومن المقربین، اور اللہ تعالیٰ کے انتہائی قریب کیے ہوئے لوگوں میں سے ہوگا. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ ماں کی گود میں سے بھی اور بڑھاپے میں بھی لوگوں سے کلام کرے گا. اب دیکھیے حضرت مریم سلام علیہا کے بعد جب پھل آتا تھا اور حضرت زکریا نے سوال کیا کہ مریم یہ تمہارے پاس پھل کہاں سے آ جاتے ہیں، تو بڑی شوخی سے کہا سا ہوا من عند اللہ، اللہ کے پاس سے آتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں. لیکن اب جب اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے خوشخبری دی کہ تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوگا تو ایک دم پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. قال ربی انا یکون لی ولد، ربا میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے. ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے تو کبھی کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا. قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، فرشتے نے کہا کہ بی بی اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. اذا قضا امرا، اور جب وہ اپنے امر کا فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے اس کو اپنے حکم سے پیدا کرنا ہے وداؤٹ اینی پروسیجر، تو انما اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، تو اسے کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو، اس بچے کو، تمہارے بچے کو تعلیم دے گا کتاب و حکمت یعنی تورات و انجیل کی. فَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجا ہوا ایک رسول ہوگا. انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اور وہ کہے گا ان سے کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لایا ہوں. انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں مٹی سے ایک پرندے کی مانند چیز بناؤں گا، پھر اس میں پھونک ماروں گا اور وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جائے گا. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں پیدائشی نابینے کو اور لیپروٹک پیشنٹ کو، کوڑ کے مریض کو تندرست کروں گا. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کروں گا. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کھا کے آئے ہو، یعنی وداؤٹ اینی ایکس رے الٹرا ساؤنڈ میں بتا دوں گا کہ تم کیا کھا کے آئے ہو. وما تدخرون، اور کیا گھر میں سٹور کر کے آئے ہو. فی بیوتکم، اپنے گھروں میں. ان فی ذلک لآیۃ لکم، یقیناً اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہوگی. ان کنتم مومنین، اگر تم مانو. ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں گا اس کی جو میرے سامنے تورات میں سے موجود ہوگا. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں اس لیے آؤں گا تاکہ بعض ایسی چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی ان کو حلال کر دوں. وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک نشانی لاؤں گا. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو. ان اللہ ربی وربکم، بے شک اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی. فَاعْبُدُوهُ، بس اسی کی بندگی کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ ایک سیدھا راستہ ہے. فلما حس عیسیٰ منہم الکفر، پھر جب عیسیٰ نے بنی اسرائیل سے کفر و انکار کو سینس کیا تو کہا من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف. قال الحواریون، تو ان کے حواریوں نے، ان کے ڈسائپلز نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں. واشہد بأننا مسلمون، تو آپ بھی گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں. ربنا آمنا بما انزلت، اے ہمارے رب ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو تو نے نازل فرمایا. واتبعنا الرسول، اور ہم پیغمبر کی پیروی کرتے ہیں. فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے. ومکروا ومکر اللہ، اور ان لوگوں نے بنی اسرائیل نے چال چلی، پلان کیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کیا. واللہ خیر الماکرین، لیکن اللہ تعالیٰ
بہترین پلان کرنے والا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ انی متوفیک، میں تمہیں پورا لے لینے والا ہوں، ورافعک الیہ، اور میں تمہیں اپنی جانب اٹھا لینے والا ہوں، ومطہرک، اور تمہیں پاک کرنے والا ہوں، من الذین کفروا، کافروں سے، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا، اور تمہارے پیروکاروں کو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود یہودیوں میں سے تھے، یہودیوں میں سے پھر عیسائی نکلے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اور تیرے پیروکاروں کو میں غالب کروں گا تیرے کافروں پر الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک کے لیے۔ اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں پر عیسائی جو ہیں وہ سیاسی غلبہ رکھتے ہیں، باقی یہ ان کی ہوشیاری اور چالاکی ہے کہ وہ کس طرح مغلوب ہو کر بھی ان سے اپنی مرضی کے کام کروا لیتے ہیں۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرف تم سب کا لوٹنا ہوگا، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا ان تمام امور میں جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ فاما الذین کفروا، رہے کافر، فاعذبہم عذابا شدیدا، تو میں انہیں سخت عذاب سے دوچار کروں گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ واما الذین عملوا الصالحات، البتہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے، فیوفیہم اجورہم، تو میں ان کو ان کے اجر پورے ادا کروں گا، واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ جو ہم اے نبی آپ کے سامنے تلاوت کر رہے ہیں آیات الہی میں سے، والذکر الحکیم، اور حکمت بھری نصیحت میں سے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، یقیناً عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں ایسے ہی ہے جیسے آدم کی مثال۔ خلقہ من تراب، اس نے اسے مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن فیکون، پھر اس نے کہا ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہی بات تیرے رب کی جانب سے حق ہے، بس ہرگز شک میں پڑنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، پھر جو کوئی بھی تم سے بحث کرے اس معاملے میں اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے، تو اس سے کہنا تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، تو اس سے کہنا کہ آؤ ہم بلا لیتے ہیں اپنے بیٹوں کو، اور وابناءکم، اور تمہارے بیٹوں کو، ونساءنا ونساءکم، اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، وانفسنا وانفسکم، خود بھی چلے آتے ہیں تم بھی چلے آؤ، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ یہ ہے کہ کسی میدان میں مخالف کو لے کے چلے جانا اور کہنا کہ دعا کرو کہ ہم میں سے جو سچا ہے وہ بچ جائے اور دوسرے پر عذاب آ جائے اور وہیں پر ختم ہو جائے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ سارے دلائل ان کے سامنے رکھے لیکن وہ مانے نہیں، تو آخر میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلہ کی دعوت دی، لیکن راتوں رات وہ مدینہ منورہ سے بھاگ گئے، اور یہ مباہلہ بالفعل ہوا نہیں۔ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور پھر ہم لعنت بھیجیں، مباہلہ کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ لعنت کرے جھوٹوں پر۔ ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہی ہے سچا بیان۔ وما من الہ الا اللہ، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ فإن تولوا، پھر اگر وہ منہ موڑیں، فإن اللہ علیم بالمفسدین، تو اللہ تعالیٰ فساد ڈالنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہو اے اہل کتاب آؤ ہم ایک ایسی بات پر اکٹھے ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ بنائے ہم میں سے کوئی کسی کو رب اللہ کے سوا۔ فإن تولوا، لیکن اگر وہ منہ موڑ لیں، فقول اشہد بأننا مسلمون، تو کہنا کہ تم بھی گواہ رہو کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تحاجون فی ابراہیم،
تم ہم سے ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، اس لیے کہ تورات و انجیل تو ابراہیم کے بعد نازل ہوئی تھی۔ افلا تعقلون، کوئی سینس ہے تمہیں؟ ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، تم وہ ہو کہ جھگڑتے ہو ان باتوں میں جن کا تمہیں کچھ علم ہے۔ فلما تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، لیکن کیوں تم جھگڑتے ہو ان معاملے میں جن کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو سیدھے سیدھے یکسو مسلمان تھے۔ یعنی تم بھی مسلمان ہو جاؤ، یعنی پہلے پارے میں ہم پڑھ کے آئے نا، کونوا ھودا او نصارا تہتدوا، یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک شخصیت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو لیٹ اس سی ابراہیم کون تھے؟ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ وہ تو مسلمان تھے۔ اسی طرح ہمارے ہاں جو فرقے ہیں وہ غور کریں کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حنفی تھے، بریلوی تھے، دیوبندی تھے، اہل حدیث تھے، کیا تھے؟ وہ تو مسلمان تھے۔ تو آئیے ہم بھی مسلمان ہو جائیں۔ وما کان من المشرکین، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ وھذا النبی والذین آمنوا، یقیناً ابراہیم سے علیہ السلام قریب تر تو یقیناً وہ لوگ ہیں جو ان کے پیروکار ہیں، وھذا النبی، اور یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور ایمان والے۔ واللہ ولی المؤمنین، اللہ تعالیٰ تو مومنوں کا دوست ہے۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، اہل کتاب کا ایک گروہ چاہتا ہے کاش وہ تمہیں گمراہ کر سکتے، حالانکہ وہ نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب اللہ تعالیٰ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو؟ وانتم تشہدون، حالانکہ تم خود گواہ ہو ان کی حقانیت کے، ان کے سچا ہونے کے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب لم تلبسون الحق بالباطل، تم کیوں حق و باطل کو آپس میں گڑبڑ کرتے ہو؟ وتکتمون الحق، دیر بائی حق کو چھپاتے ہوئے، وانتم تعلمون، جان بوجھ کر۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلکم یرجعون۔ پہلے پارے میں دوسرے رکوع میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ نفاق کو ایک بیماری کہا گیا ہے، اور کبھی کوئی شوق سے بیمار نہیں ہوا کرتا۔ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ منافق وہ شخص ہے کہ جو دھوکہ دینے کے لیے اسلام لاتا ہے۔ قرآن مجید انہوں نے منافق نہیں کہہ رہا۔ اب یہاں اس گروہ کا ذکر ہے، یہودیوں نے کچھ لوگ تیار کیے کہ صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو پھر جاؤ اور کہو کہ ہم سب دیکھ آئے اندر جا کر، کچھ بھی حقیقت نہیں ہے، لیکن انہیں منافق نہیں کہا گیا۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا، یعنی کچھ لوگ تیار کیے، ان سے کہا کہ جو کچھ مسلمانوں پر نازل ہوا ہے صبح کے وقت اس پر ایمان لاؤ اور دن کے آخری حصے میں اس سے پھر جاؤ، اس کا انکار کر دو، شاید کہ باقی لوگ بھی دین کا جو سحر ہے دین اسلام کا، کہ جو ایک دفعہ مسلمان ہو جائے اس کی خاک کھال و دھیر دو لیکن وہ اسلام سے قدم پیچھے نہیں ہٹاتا، یہ سحر ٹوٹ جائے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور مت بات ماننا مگر صرف انہیں کی جو تمہارے دین کے پیروکار ہو۔ جواب دیا گیا قل ان الہدی ہدی اللہ، اے نبی کہہ دو کہ اصل رہنمائی تو اللہ تعالیٰ ہی کی رہنمائی ہے۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، اب یہ درمیان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آئی، بات پھر جاری ہے ان کی، اور یہ اسی کی دین ہے کہ کسی کو دیا جائے ویسا ہی جو کبھی تم کو دیا گیا تھا۔ او یحاجوکم، یعنی
ظاہر ہے کہ کوئی شخص جب مسلمان ہوتا تھا تو ان کو آ کر کچھ باتیں یہاں پر ماننی پڑتی تھی. اچھا تم بھی فرشتوں کو مانتے؟ ہاں ہم بھی فرشتوں کو مانتے ہیں. تمہاری کتاب میں بھی یہ لکھا ہوا ہے؟ ہاں ہمارے یہاں بھی لکھا ہوا ہے. یہ جو قانون ہے کہ صرف اسی کی پیروی کرنا جو یہودی ہو، تمہارا ساتھی ہو، کسی دوسرے کی بات نہ ماننا. اب یہاں اگر وہ ہاں میں ہاں ملا جاتے تھے تو خود ان کی زبان سے تصدیق ہو جاتی تھی کہ قرآن مجید تصدیق کرنے والا ہے ان سب باتوں کی جو تورات و انجیل میں لکھی ہوئی. اَن یُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِیتُم، تمہاری زبان سے یہ ثابت نہ ہو جائے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے وہ کسی اور کو بھی دیا ہے. او یحاجوکم عند ربکم، مبادہ وہ تمہارے خلاف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس حجت کرے کہ یہ وہاں مان کے آیا تھا کہ یہ دین حق ہے. قل ان الفضل بید اللہ، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک عنایت فضل یہ تو اللہ تعالیٰ کے اپنے ہاتھ میں ہے. یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا جاننے والا ہے. یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے لیے خاص فرماتا ہے جسے چاہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ